اسی کمپنی نے UAE میں ایک پلانٹ لگایا اسی اسپیسیفکیشن کے ساتھ، اس کا ریٹ اس سے آدھا تھا، اور ہم نے ان کو اپ فرنٹ ٹیرف جو آفر کیا ہماری نیپرا نے، وہ اسے ڈبل تھا. گورنمنٹ کے پاور پلانٹس پہ بھی آتی ہوں کہ وہ بھی، ان میں بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کئی دہائیاں پرانے ہیں، جن کی مشینری پرانی ہو چکی ہے اور جن کی ایفیشنسی نہیں ہے. جتنے بھی پاور پلانٹس ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں، CPEC کے انڈر ہیں، سب کا ایک دفعہ ہم فورینسک آڈٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ یعنی کہ ابھی تک ہم نے نہیں کیا، کبھی نہیں کیا. نیپرا جو ریٹ آف ریٹرن گارنٹی کرتا ہے جی آڈٹ کے بغیر کرتا ہے؟ جی بالکل آڈٹ کے بغیر کرتا تو پھر ہے. تو ان کے منہ مانگی فگرز مان لیتا ہے. جی آج تک کبھی آڈٹ نہیں ہوا. تو ہم نے چاہے وہ بجلی استعمال کریں نہ کریں، ہم نے ان کی پیمنٹ کرنی ہے. ویلکم ٹو پائیڈ اصلاح روم. ہم پائیڈ میں اصلاح ریفارم کی باتیں آپ کے پاس لاتے رہتے ہیں تاکہ آپ بھی سیکھیں اور ڈیمانڈ کریں ریفارم اس ملک میں. اگر ہم ریفارم مانگتے نہیں تو کوئی ہمیں پلیٹ پہ رکھ کے نہیں دے گا. ہمیں خود اور اپنے آپ ہمیں ریفارم کی باتیں کرنی بھی ہے، سوچنی بھی ہے. نئی پارٹیز بنتی جاتی ہیں پر ریفارم کی باتیں نہیں کرتی. چلیں آج ایک بڑے مزیدار ریفارم کی بات کریں. انرجی پہ بہت بات کرتے اور آج کل لوگ IPPs بہت بحث گرم ہے کہ IPPs کو ختم کر دیا جائے، IPPs کے ساتھ کچھ کیا جائے. ہم سب چاہتے ہیں ہمیں دنیا میں سب چیز مفت مل جائے، پر کیا چیز مفت مل سکتی ہے؟ میرے ساتھ ہیں عافیہ ملک، پائیڈ کی بہت ہی مشہور انرجی ریسرچر ہے. انہوں نے انرجی پہ کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے بڑا اچھا انرجی پہ کام کیا ہوا ہے، بہت سارے پیپرز ان کے انرجی پہ ہیں. یہ ماشاءاللہ انرجی میں مہارت رکھتی ہیں. ان سے پوچھتے ہیں عافیہ بی IPPs کا مسئلہ کیا ہے، سمجھائیے. شکریہ ڈاکٹر ندیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ IPPs ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے آج کل تھوڑا سا یہ بھی کنفیوژن ہے کہ اوور آل جو ہماری 100% کیپیسٹی ہے نا، ہم نے ڈال دی ہے کہ یہ سب IPPs کی ہے. اس وقت ہماری جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے اس میں سے 52% جو ہے وہ گورنمنٹ اونڈ ہے، اور IPPs کی ٹرم جو یوز کی جاتی ہے نا نارملی، یہ ان پرائیویٹ سیکٹر کی جو جنریشن پلانٹس ہیں ان کے لیے کی جاتی ہے. تو یعنی 48% رہ گئے ہمارے پاس ٹوٹل IPPs. اس میں سے بھی ہمارے پاس 1994 کی ایک پالیسی آئی، اس کے بعد 2002 کی پالیسی آئی، اور پھر 2015 کی، اور اس ہر ایرا میں ڈفرینٹ IPPs جو ہیں ہماری وہ سسٹم میں شامل ہوئی. اب جو 1994 اور 2002 کی جو جتنے بھی IPPs ہیں نا، ان کے آلموسٹ کانٹریکٹ یہاں ختم ہو چکے ہیں یا ختم ہونے والے ہیں، اور 2 سال پہلے جو ہے ان کے کانٹریکٹس جو ہیں وہ ریوائز بھی ہوئے تھے، اور ان کی جو ڈالر انڈیکسیشن اور ان کے اس کو جو ہے وہ ختم کیا گیا تھا، اور ان کو روپی پہ لے گئے تھے. تو یعنی افیکٹولی اس وقت جو پرابلمٹک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یا جس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، وہ ہے جو 2015 کی پالیسی کے انڈر جو ہمارے CPEC کے پاور پلانٹس آئے تھے، اور اس کی ٹوٹل کیپیسٹی ہے 23% آف دا ٹوٹل. ٹھیک ہے، وہ جو باقی کے جو بچتے ہیں 23% جو پرائیویٹ سیکٹر کے، یعنی 48 میں سے 23% آپ CPEC کے ہیں، باقی جو IPPs ہیں ان کے کانٹریکٹ ختم ہونے والے ہیں. ان میں کچھ تھوڑی سی گڑبڑ یہ ہوئی ہے کہ جن کے کانٹریکٹس ختم ہو گئے تھے ہم نے ان کو رینیو کر دیا، اور وہ رینیو کر دیا، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ کیپیسٹی پیمنٹس ہم نے ان کی کرنی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ کیپیسٹی پیمنٹس ہیں کیا. اس کے بھی 2 پارٹس ہوتے ہیں. رینیو کیوں کیے؟ وہ کانٹریکٹ کیا ان کو ہونا چاہیے تھا؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے اگینسٹ اس کی ہمیں ضرورت اس وقت نہیں تھی. اس وقت ہمارے پاس آلریڈی ایکسیس کیپیسٹی میں ہم جا چکے ہوئے تھے. اب یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں کیا اور کس نے کیا. اور دوسری ان کی مشینری پرانی نہیں ہو گئی؟ بالکل. کیا وہ انیفیشینٹ نہیں ہو گیا؟ بالکل ہو چکا ہے. اچھا. سارے پاور پلانٹس کا. اسی طرح بھی میں گورنمنٹ کے پاور پلانٹس پہ بھی آتی ہوں کہ وہ بھی، ان میں بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کئی دہائیاں پرانے ہیں، جن کی مشینری پرانی ہو چکی ہے اور جن کی ایفیشنسی نہیں ہے. وہ تو اب سیکنڈ آتے. سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ اب یہ جو کیپیسٹی پیمنٹس کے 2 پارٹس ہیں. ایک ہے کہ جو ہم یہ جو پاور پلانٹ لگتا ہے تو اس کے لیے وہ ڈیٹ لیتے ہیں، اور اس کا جو ہے انہوں نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، اور وہ گورنمنٹ ان کو گارنٹی دیتی ہے کہ ہم نے آپ کو اس کا جو 80% آف دا پلانٹ کاسٹ ہے وہ اس کی پیمنٹ کی جائے گی. جو ٹوٹل ہے اس کا ڈیٹ کی جو پیمنٹ ہے، یعنی وہ اس کی کیپیسٹی پیمنٹ اس صورت میں کر، یعنی ہم اتنی کیپیسٹی ان سے لیں گے تاکہ وہ اپنا ڈیٹ جو ہے وہ پے آف کر سکیں. کیا کیپیسٹی پیمنٹ یہ چیز نہیں ہے کہ ہمیں بجلی کی ضرورت اپنی مرضی سے ہوتی ہے؟
کہ میں نے اور آپ نے بجلی استعمال کرنی ہے جب ہماری مرضی ہو, اور ہم چاہتے ہیں سوئچ آن ہو تو بجلی آ جائے. اب پاور جو پلانٹ ہے وہ تو نہیں میری مرضی سے چلتا, بالکل نہیں چلتا, تو اس کو چلنا پڑتا ہے کیونکہ ایک کنزیومر اپنی مرضی سے چلانا چاہتا ہے تو کیپیسٹی موجود ہونی چاہیے, تو اس کے لیے ہم کیپیسٹی دے رہے ہیں. کیا یہ نہیں صحیح؟ نہیں, بالکل ہونا تو اصولاً یہی چاہیے. دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے, 2 طرح کے پاور پلانٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں پیک لوڈ پاور پلانٹس, اور ایک ہوتے ہیں کہ ماس ٹرن, یعنی جو بیس لوڈ جو ہمارا ہے اس کو وہ کرنے کے لیے چلیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو پلانٹس لگائے جاتے ہیں نا, اس میں یہ والی ڈسٹنکشن نہیں ہے. تو ہم نے چاہے وہ بجلی استعمال کریں نہ کریں, ہم نے ان کی پیمنٹ کرنی ہے. ہمیں ایسے ایگریمنٹس کر لیے جاتے ہیں, اس میں ہم نے کر لیے ہیں کہ ہم نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے. یہ ونس اگین ہماری انکمپٹنس کا ثبوت ہے. بالکل ہے. اچھا, یعنی یہ جو ہماری اوور آل پلاننگ کی جو انکمپٹنسی ہے نا, یہ اس کا ثبوت ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جو ہمارے یہ جو ٹیرف ڈٹرمن کیے جاتے ہیں وہ کون کرتا ہے, وہ نیپرا کرتا ہے. اب اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال, ابھی میں نے سی پیک کے پاور پروجیکٹس کی بات کی. کول کے پاور پلانٹس لگے, امپورٹڈ کول کے بھی لگے, تھر کول کے بھی لگے. امپورٹڈ کول کے جو پاور پلانٹس لگے ان پہ ہم نے جو ہے اپ فرنٹ ٹیرف نیپرا نے ڈٹرمن کیا. جب ان کا ٹیرف ڈٹرمن کیا, اسی کمپنی نے یو اے ای میں ایک پلانٹ لگایا اسی اسپیسیفکیشن کے ساتھ, اس کا ریٹ اس سے آدھا تھا. اور ہم نے ان کو اپ فرنٹ ٹیرف جو آفر کیا ہماری نیپرا نے, وہ اسے ڈبل تھا. اور اس وقت جو اگین وہی بات آ گئی. جی, تو صرف یعنی یہ ہماری پلاننگ کی انکمپٹنسی نہیں ہے, یہ ہمارے ریگولیٹر جو سو کالڈ ہمارا انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر ہے اس کی بھی انکمپٹنسی ہے. ٹیرف تو وہی ڈٹرمن کر رہا ہے نا. اگر وہ ٹیرف ہی ہمارا ڈبل ڈٹرمن کرے گا تو اس کے بعد پھر اب سوچ لیں, اس وقت جو ہمارا 2025 کی جو پروجیکشنز ہوئی ہیں اس میں سب سے زیادہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ امپورٹڈ کول پاور پلانٹس کی ہیں. نہیں تو یہ کول پاور پلانٹ جو ہم نے 1000 میل اندر لگایا, کوسٹ پہ نہیں لگایا, اس کا بھی تو کاسٹ ہوگا بیچ میں شامل. اور ٹیرف کی اسی وجہ سے پرائس بھی اوپر ہوگی کیونکہ وہ آپ کو 1000 میل اندر لگایا. دبئی میں تو انہوں نے سمندر کے ساتھ لگایا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اگین وہی بات آ گئی کہ آپ نے یہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اس کا کوئی نہیں کیا تھا. اور یہ بھی نیپرا کی رسپانسبلٹی ہے, اس کے لائسنس دینے سے پہلے اس کو یہ ساری چیزیں ڈٹرمن کرنی ہوتی ہیں. اس کا پاور پلانٹ کی لوکیشن, اس کی کاسٹنگ, اس کی ٹیکنالوجی, یہ سب چیزیں نیپرا نے, فائنل لائسنس تو نیپرا نے ایشو کیا نا. گورنمنٹ نے تو جو کرنا تھا وہ کر لیا. اب وہ آ کے صرف ایک پیپر ایشوئنگ اتھارٹی تو نہیں ہے نا, آفٹر آل وہ انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر ہے. یہ ساری چیزیں تو نیپرا کو دیکھنی تھی. بالکل ٹھیک. اور صرف یہ نہیں ہے کہ دور انہوں نے وہ پاور پلانٹ لگانے سے اس کی کاسٹ بڑھ گئی, اس سے اس کی انوائرمنٹل کاسٹ بھی بڑھ گئی. اچھا, اب یہ بتائیے جو شور مچ رہا ہے جی کہ جی ان سے ری نیگوشیٹ کرو, تو جو آپ کہہ رہی ہیں کہ نمبر 1 تو 42% ہے, اس میں بھی 23 نکل گیا, تو اب جو 215 کے وہ تقریباً 25 یا 26 رہ گیا, جو بھی رہ گیا وہ 23. ہم صرف اسی کی بات کر رہے ہیں, ان کو ہم ری نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اگر ری نیگوشیٹ کریں گے اس میں کتنی جان ہے. ایک دفعہ ہم پہلے ہار تو چکے ہیں, ری نیگوشیشن نہیں کر سکے, تو کیا ہوگا؟ دیکھیں, ایک کانٹریکٹ ایک دفعہ جب ہو جاتا ہے نا, اس کو ری نیگوشیٹ, اب آپ کو ہی پتہ ہے ریکوڈیک والا جو ایک ایگزامپل, اس میں کیا ہوا تھا. اگر ہم ان کے ساتھ کوئی غلط وہ یعنی ان کے ساتھ زبردستی کچھ کر کے ری نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کریں گے یا ان کا ٹیرف کم کر دیں گے, وہ چلے جائیں گے, کورٹ میں چلے جائیں گے. اور پاکستان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے کہ ہمیں پھر مزید اس سے ڈبل جو ہے نا وہ جرمانوں میں دینا پڑے گا. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ جو ہم نے اب ایک دفعہ کانٹریکٹ کر لیا ہے, ہم سب سے پہلا تو یہ کام کریں کہ ہم ان جتنے بھی پاور پلانٹس ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ کے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں, سی پے کے انڈر ہیں, سب کا ایک دفعہ ہم فورینسک آڈٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ یعنی کہ ابھی تک ہم نے نہیں کیا, کبھی نہیں کیا. اتنا شور مچا ہے. اچھا, وہ جو فیمس رپورٹ تھی محمد علی صاحب کی, اس میں آڈٹ نہیں تھا؟ نہیں, وہ آڈٹ اس طرح ایگزیکٹ آڈٹ نہیں تھا. وہ انہوں نے صرف ان کی وہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو انہوں نے دی ہوئی تھی اس کی بیسس پہ وہ کر لیا تھا, لیکن جو کمپلیٹ آڈٹ ہونا چاہیے وہ آج تک کبھی نہیں ہوا. تو ایک آڈٹ ایک دفعہ. نہیں تو پھر یہ جو نیپرا جو ریٹ آف ریٹرن گارنٹی کرتا ہے, جی آڈٹ کے بغیر کرتا ہے؟ جی بالکل, آڈٹ کے بغیر کرتا ہے. تو پھر تو ان کے منہ مانگی فگرز مان لیتا ہے. جی, آج تک کبھی آڈٹ نہیں ہوا. اچھا, اوکے. تو اگر آپ کہیں آڈٹ کریں, اور ایک اور جو چیز ہے جو میں سنتا آتا ہوں کہ ان کو ہم نے 18% ریٹرن یا جو بھی ایک ریٹرن گارنٹی کیا ہوا ہے, جی, اور وہ بکس میں زیادہ ریٹرن دکھاتے ہیں, ان کا 50% بھی ہوتا ہے, 90% بھی ہوتا ہے. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ
یہ تو اب یہ بھی نیپرا کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو کیوں نہیں وہ اگر میں نے آپ کو 18% گارنٹی دیا تو میں آپ کو 18% ہی دوں گا. کوئی بے وقوف تو نہیں کہ میں آپ کو 50 دے دوں. تو یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ وائی آر دے ناٹ ہولڈنگ دیم ٹو دس کا 18% بھی تم 18 ہی لو بس. جی اور کچھ سارا مسئلہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کی ڈیپتھ میں جا ہی نہیں رہے ہیں. ہم جو سپرفیشلی بس اور یہ رسپانسبلٹی صرف یہاں پہ پھر سی پی پی اے کی بھی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. آفٹر آل پروکیور تو وہی کر رہا ہے نا. تو یہ ان دونوں پہ یہ والا رسپانسبلٹی ہے کہ یہ کیوں نہیں چیک کرتے کہ وہ کتنا ریٹرن وہ مانگ رہے ہیں تو اتنا وہ پیمنٹ کرنی ہے تو کیوں کرنی ہے. اچھا یہ جو فگرز فلائی اراؤنڈ کر رہے ہیں ٹویٹر پہ کہ جی آپ یہ اتنا ان کا نقصان ہے, اس میں جو سب سے زیادہ مجھے فگر نظر آتا ہے وہ تو اپنے نیوکلیئر پاور پلانٹ کی زیادہ کاسٹ ہے, وہ تو اسٹیٹ اونڈ ہے, اور اس کے بعد یہ کول کی زیادہ ہے. تو اگر ہم اس کو نکال دیں پھر تو رقمیں تھوڑی ہیں. اور اگر ہم یہ جو ہے آئی پی پیز رینیو نہ کریں تو اور بھی کم ہو جائیں گی. بالکل. اور اگر ہم اب سے آئی پی پیز ایشو کرنا بند کر دیں, بائی لا بند کر دیں آئی پی پیز, اور نہیں کوئی نقصان ہوگا اگر ہم آئی پی پی ایشو کرنا بند کر دیں؟ نہیں فی الحال تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے نا. اس کے بعد پھر ہم مارکیٹ کی طرف جائیں اور اس کے بعد مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے کہ کون سا پلانٹ آنا ہے, اور وہ مارکیٹ ڈٹرمن کرے, کمپیٹیٹیو بڈنگ ہو اور اس کے مطابق پھر ان کو جو ہے وہ ریٹس بھی آفر ہوں اور وہ مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے. لیکن آئی پی پیز کو ابھی فی الحال مزید ہمیں کسی نئی آئی پی پی کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ آئی پی پیز آج سے اگر حکومت بند کر دے تو کوئی نقصان ہوگا ہمیں؟ ان کو نہیں بند کر سکتے, لیکن نئے سائن کرنا بند کر دیں. بالکل کر دیں. ابھی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی تو ہماری جو ٹوٹل ڈیمانڈ ہے وہ 30,000 میگا واٹ بھی نہیں ہے, اور ہم نے 45,000 میگا واٹ لگا چکے ہوئے ہیں. اچھا یہ جو نیوکلیئر پہ کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ دینا ہے, کیوں دینا ہے؟ نیوکلیئر تو 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے, نیوکلیئر تو بند ہی نہیں ہوتا. نیوکلیئر بند نہیں ہوتا, لیکن نیوکلیئر کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے نا اس کی کیپٹل کاسٹ بہت زیادہ ہے. نیوکلیئر پاور پلانٹ کی اسٹیٹ کا ڈیٹ ہے, اس کو کیپیسٹی پیمنٹ کیوں کہتے ہیں؟ تو اسٹیٹ کا خرچہ ہے, اس کو کیوں ڈالتے ہیں ہم کیپیسٹی پیمنٹ؟ یہ تو پھر اب وہ جو کیونکہ اوور آل اب ایک ہمارا وہ بن چکا ہوا ہے, اس کا تھوڑا سا جو ہے نا یہ نا بھائی نااہلی ہے. دیکھیے نیوکلیئر تو اسٹیٹ نے بنایا ہے, بالکل اسٹیٹ نے بنایا ہے, اور وہ 24 گھنٹے چلتا ہے. لیکن اس کی جو کیپٹل کاسٹ ہے وہ پھر اب ظاہر ہے وہ اسٹیٹ وہ خود اپنے اس سے نہیں ڈال رہی, وہ کنزیومر کے اوپر اس کا برڈن ڈال رہی ہے. آپ کو فول کریں, اس کو کیپیسٹی پیمنٹ تو مت کریں. نہیں وہ کیپیسٹی پیمنٹ نہیں ہے, کیونکہ کیپیسٹی تو یہ ہے کہ وہ جب آپ خالی ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں. نیوکلیئر تو بند ہی نہیں ہوتا. بالکل میرا خیال سال میں کتنا ہے, 2 دن بند ہوتا ہے, 1 دن شاید وہ بھی نہیں ہوتا ہے نا. وہ تو کانسٹنٹلی پروڈیوس کرتا ہے, اس کو تو بند کر ہی نہیں سکتے آپ. بالکل. تو اور اس کی انرجی کاسٹ بھی نہیں ہے, اس کے تو وہ جو فیول کے جو راڈز ہوتے ہیں وہ بھی 3 سال بعد جا کے چینج ہوتے ہیں, اس میں تو وہ بھی کچھ ایشو نہیں ہے. اس کو ہم کیوں کیپیسٹی پیمنٹ ڈالتے ہیں؟ نہیں یہ تو پھر وہ ہم نے بس وہ ایک ٹرم وہ کر لیا نا, لیکن ایسا یہ کیپیسٹی پیمنٹ نہیں ہے اس کی. اور اگر کیپیسٹی پیمنٹ لیٹ سے پورا ختم ہو جائے تو کیا ہمارا سرکولر ڈیٹ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں, سرکولر ڈیٹ تو کیپیسٹی پیمنٹ کی وجہ سے تو نہیں ہے نا صرف سرکولر ڈیٹ. سرکولر ڈیٹ تو ایک ڈفرینٹ وہ ہمارا وہ ہے نا, یہ بھی ایک غلط وہ پرسیپشن ہے کہ ہمارا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹس کی وجہ سے ہے. یہ ایون جو کیپیسٹی پیمنٹس بھی ہیں اس کا بھی تو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں نا. ہم اپنی کنزمپشن بیس کو کیوں نہیں بڑھا رہے؟ ہم اپنی کنزمپشن بیس کو بڑھائیں گے, ڈینومینیٹر جو ہے ہمارا بڑا ہو جائے گا تو وہ اسپریڈ ہو جائے گی, اور اس کا جو کنزیومر پہ جو ہے وہ برڈن کم ہو جائے گا. پر ہم تو پرائس بڑھا کے کنزمپشن بیس کو گرا رہے ہیں. کنزمپشن کے بیس صرف کنزمپشن بیس نہیں گرا رہے, ہم ساتھ 11 سے 12 گھنٹے کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ بھی کر رہے ہیں. تو وہ اگر ہم بجلی وہاں پرووائڈ نہیں کر رہے, وہ بھی انیفیشنسی ہے نا, کہ وہاں پہ جو بھی انیفیشنسیز ہیں ان کی ریکوریز نہیں ہو رہی, یا اگر چوری ہے جو بھی ہے ہم اس کو کنٹرول نہیں کر رہے, ہم وہاں پہ 11 سے 12 گھنٹے کی جو ہے بجلی نہیں پرووائڈ کر رہے, تو وہ کنزمپشن کم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو پینڈنگ کنیکشنز ہیں ہزاروں کے حساب بلکہ لاکھوں سے اوپر, لاکھ کے اوپر جا چکا ہے کہ جو پینڈنگ کنیکشنز ہیں ہم ان کو کیوں نہیں بجلی دے رہے. تو یہ تو واپس چلی گئی بات جو آپ نے کتاب لکھی تھی کہ انرجی کا پرابلم ہی سب سے بڑا یہ لگتا ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ ہم اس سیکٹر کو آرگنائز ہی نہیں کر سک رہے, نہ کرنا چاہتے ہیں. بالکل. نہ ہم اس میں پروفیشنلزم لانا چاہتے ہیں, جی, نہ ہم اس کو تحقیق سے چلانا چاہتے ہیں, نہ ہم اس کو سوچ سے چلانا چاہتے ہیں, نہ ہم اس کو مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن سے چلانا چاہتے ہیں. ہم اس کو ایک بیوروکریٹک سرکاری طریقے سے چلا رہے ہیں. جی, اور نقصانات بڑھتے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور ہم اس سے نکلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ہم اپنی غلطی ماننے کو بھی تیار نہیں ہیں. اب یہ پروجیکٹ لگائے ہیں تو لگائے کس نے؟ اور یہ ایک ہمارا عقیدہ بن گیا ہے کہ ہم اپنے بات کے پکے نہیں رہ سکتے.
ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا, ہم کہتے ہیں اس سے نکل جائیں کسی طریقے سے, قرضہ لیا اس سے نکل جائے کسی طریقے سے, ہم نے IPP سائن کیا نکل جائے. بھائی سائن پہلے کیوں کیا تھا؟ سائن کرنے سے پہلے نہیں سوچتے, بعد میں ہم رونا ماتم شروع کرتے ہیں کہ یار یہ ہو گیا. سر ایک چیز اس میں یہ اور بھی میں ایڈ کر دوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام تو پروفٹ میکنگ ہے اس کے ساتھ, لیکن نیگوشیٹ آپ نے جب کانٹریکٹ تو جس نے بنایا ہے سارا مسئلہ تو وہاں سے اسٹارٹ ہوا نا. وہ تو کہیں گے ہاں ہمیں جو مل رہا ہے ہم کھینچ لو جتنا بھی کھینچ سکتے ہیں. یہ بتائیے کانٹریکٹ نیگوشیٹ کون کرتا ہے؟ ہمارے بیوروکریٹس کرتے ہیں. تو یہ ان پہ کوئی نہیں ملبہ گرتا بھائی آپ نے کیوں سائن کیا؟ نہیں, ان پہ کون ملبہ گرائے گا. ناظرین سن لیا آپ نے, بڑی مشکل بات ہے. بات ساری یہ ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ نہیں سوچ سکتے. بات چھوٹی سی ہے, آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے یہ باتیں سوچتے کہ نہیں سوچتے, یا ٹی وی سن کے سو جاتے؟ سوچئے, سمجھیے, پائیڈ کے اصلاح روم میں ریگولرلی آئیے, سمجھیے. یہ بڑی پیچیدہ باتیں ہیں, بڑے آسان طریقے سے نے عافیہ بی بی نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ یہ ہماری اپنی سوچ کی کمی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, ہماری اپنی تحقیق کی کمی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. بیکاز ہم سارے انٹرسٹ نہیں لیتے. تو بجلی کے بل جب آئیں گے, جو انشاءاللہ ابھی آنے والے ہیں, جب آپ کی چیخیں نکلیں گی تو خدا را سوچ لیجیے گا, خدا را سمجھے گا کہ یہ سسٹم اتنا خراب ہے, اور یہ اگر ایسا ہی رہا آپ کے بل بڑھتے ہی رہیں گے, گریں گے نہیں. بہت شکریہ.